الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون۔ فرمایا کہ اے آدم ان کو بتاؤ ان چیزوں کے نام۔ پھر جب بتا دیے ان کو ان کے نام تو کہا کیا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ میں جانتا ہوں چھپی ہوئی باتیں آسمانوں کی اور زمین کی، اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ اس آیت کریمہ میں وہی بات تفصیل کے ساتھ بتائی گئی ہے جس کا ماقبل میں ذکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے پہلے فرشتوں سے فرمایا کہ ان چیزوں کے نام اور حقیقتیں بتاؤ۔ جب انہوں نے اپنی لا علمی کا اظہار فرمایا تو حضرت آدم علیہ السلام کی برتری اور فضیلت کو ظاہر کرنے کے لیے فرشتوں کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دے دیا کہ اب تم بتاؤ ان چیزوں کے نام اور حقیقتیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس فطری صلاحیت کی بنیاد پر ان چیزوں کے نام اور خواص بتا دیے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت فرشتوں کے سامنے ظاہر ہو گئی۔ پھر اللہ پاک فرشتوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمانے لگے کہ اے فرشتوں، میں نے تمہیں بتایا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی باتیں جانتا ہوں، اس لیے میں نے انسان کو پیدا کیا اور اس کو اس زمین کا نائب بنایا، خلیفہ بنایا۔ اس کے اندر جو استعداد اور صلاحیت ہے وہ استعداد اور صلاحیت تمہارے اندر موجود نہیں ہے۔ اور میں یہ بھی جانتا ہوں اے فرشتوں، جو بات تم ظاہر کرتے ہو کہ انسان کو پیدا نہ کر، اور وہ بات جو تم چھپاتے ہو کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کے لیے اور اللہ جل جلالہ کی فرمان برداری کے لیے، عبادت کے لیے کافی ہیں، انسان کو پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ایک انتہائی مخلص ہونے کی علامت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مطیع اور فرمان بردار ہونے کی حالت ہے کہ اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں کہ اللہ جو بھی حکم ہو ہمیں دیجیے، کسی اور مخلوق کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقیقت حال واضح کر دی کہ اس انسان کو جو کام دینا ہے، اس سے کائنات کی تسخیر کا جو کام لینا ہے، وہ صلاحیت اور استعداد اے فرشتوں تمہارے اندر موجود نہیں ہے۔ اس سے یہ بھی مسئلہ معلوم ہو گیا کہ مشرکین مکہ جو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے اور فرشتوں کو اللہ پاک کے ساتھ کاموں میں شریک سمجھتے تھے اور ان کی عبادت بھی کرتے تھے، ان کی فرضی مورتیاں بھی بناتے تھے، تو ان کے سامنے بھی حقیقت واضح ہو گئی کہ فرشتے اللہ پاک کے برابر ہونا تو دور کی بات، ایک انسان کامل کی بنسبت بھی فرشتوں کا علم وہ کم ہے، ان کی صلاحیتیں، ان کے استعداد وہ کم ہے، تو وہ عبادت کے لائق کیسے ہو سکتے ہیں؟ عبادت کے لائق تو وہ اللہ ہے جو آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی باتوں کو جانتا ہے، اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے۔ اپنی علمی محیط کی بنیاد پر وہ جو بھی کام کرتا ہے تو وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ اس لیے ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرو، اس کی عبادت کرو۔ نہ حضرت آدم علیہ السلام عبادت کے لائق ہیں اور نہ فرشتے عبادت کے لائق ہیں۔